اجلاس میں بحث ہو رہی تھی اور وزیر خزانہ نے بھی کہا کہ معاشی استحکام تبھی آئے گا جب سیاسی استحکام ہے. نور عالم خان صاحب بھی جب بات کر رہے تھے اجلاس سے تو وہ بھی یہی بات کر رہے تھے. اب آپ کس طرح سے یہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں؟ فواد چودھری صاحب تو خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہ جس طرح آج 10 اپریل کو فنڈز دینے تھے اور ابھی تک تو کوئی ایسی شنید نہیں ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اب اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ کیا واقعی کابینہ اور پرائم منسٹر نااہل ہو جائیں گے 5 سال کے لیے؟ اچھا، یہ بڑا اچھا مزے کا چل رہا ہے کام کہ فواد چودھری صاحب کو فکر ہوئی ہے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی کہ ورنہ یہ نائل ہو جائیں گے. کچھ لوگوں کو پہلے فکر ہو رہی تھی، دیکھیں وہ پیپلز پارٹی کچھ اور بات کر رہی ہے، زرداری صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں اور بلاول کچھ اور بات کر رہے ہیں. آج سب کی تسلی ہوگی کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی کھڑے ہو کے وہی بات ہو رہی ہے جو پی ڈی ایم کر رہی تھی. لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ لڑکانے کی تقریر جو بالکل مریم نواز کے سٹائل کی تھی کہ جناب پہلے بیلنسنگ ایکٹ ہونا چاہیے، ایون فیلڈ ملنا چاہیے، پھر جا کے بات ہوگی، نہیں سمجھ آئی تھی. آج میرا خیال ہے انہوں نے کافی لوگوں کی تسلی کر دی کہ جی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں جہاں پہ اس وقت پی ڈی ایم کھڑی ہے. اب انہیں بددعائیں مل رہی ہیں، ان کے لیے لوگ فکر مند ہیں یا نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ان کا فیصلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ 4-3 کا ہے، یہ اقلیتی فیصلہ ہے، یہ 3-0 کا فیصلہ نہیں ہے، یہ 5-2 کا فیصلہ نہیں ہے. تو اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ ہی کرے گی نا. اب سپریم کورٹ کے پاس کل دن ہے، 11 تاریخ ہے، اور الیکشن کمیشن نے تو صاف، میں نے یہاں پہ پہلے دن پروگرام میں کہا تھا، انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ نے از خود سارا اختیار، یعنی ہمارا شیڈول بھی خود دے دیا. آرٹیکل جو الیکشن ایکٹ 58 کا ہے وہ کام انہوں نے خود کر دیا. انہوں نے فائنانس کو بھی ڈائریکٹ کر دیا، ڈیفینس کو بھی ڈائریکٹ کر دیا. تو پھر اب ڈائریکٹ اپنے جواب دیں. ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے اگر ہم کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ان کے پاس پیسے ہوں گے اور امن و امان کی برقرار رکھنے والی صورتحال ہوگی تو ہو جائیں گے. اب آپ آ جائیں کہ جو زرداری صاحب نے آفر کیا ہے کہ جی کیا بغیر کسی شرط کے اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو شرط تو عمران خان کی تو پہلے دن سے، جس دن سے یعنی 1 سال پہلے جب پارلیمنٹ سے وہ نکل گئے پہلے وزیر اعظم کے طور پہ اور پھر ان کے بقول وہ ریزائن کر گئے اور ساری پارٹی کے بقول کہ ہمارے تو ریزائن ہیں ہی نہیں، ہم تو واپس آنا چاہتے ہیں. کیونکہ کوئی ایک ٹرم تو ان کے اوپر لگ نہیں سکتی، یو ٹرن لگائیں، گول چکر لگائیں، کیونکہ یہ مسلسل دائرے میں گھومے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. امریکہ سے شروع ہوئے تھے، حسین حقانی پہ آ گئے، اب وہ ایس ایچ او پہ آ گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں. ان کے لیے ان کا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں. ان کے لیے یہ ہے کہ ہماری پاپولیرٹی ہے، لہذا ہم جو بھی کہیں گے سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ کیا کرے گی. میرا تجزیہ وہی ہوگا کہ مجھے 14 مئی کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. 16 مئی یا 14 مئی جو ڈیٹ ہے اس پہ مجھے تو ابھی الیکشن کی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کچھ سپریم کورٹ سے ہی شاید بیچ کا راستہ نکلے جو عام انتخابات کی طرف، یعنی 4 صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی کا کوئی راستہ نکال لیا جائے آگے چل کے. کیونکہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کہہ دیں. تو کہا تو بہرحال سجاد علی شاہ صاحب نے بھی آرمی چیف کو تھا 97 میں کہ آپ ہماری مدد کریں، کیونکہ اگر یہ نہیں پیسے دے گی گورنمنٹ اور جی ایچ کیو خود سپاہی نہیں دے گا تو وہ مدد کس سے مانگیں گے. سپریم کورٹ جس طرح الیکشن کمیشن بے بس ہے کہ اس کا کام ہے الیکشن کی تیاری کرنا اور اس کے لیے لوازمات پورے کرنا مختلف سرکاری اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب وہ بہت یار لوگوں کو سکندر سلطان راجہ فوراً یاد آ جاتا ہے، تنقید کرتے ہیں یہ ملا ہوا ہے فلانا ہے. بھائی اس نے ہی آپ کو جامپور میں الیکشن لے کے دیا، پوری نگران حکومت وفاقی حکومت تیار نہیں تھی، اس نے کہا نہیں الیکشن کرائیں. لیکن وسائل ہونا ضروری ہے. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے خود کرنا ہے، وہ 4-3 کا ہے، اقلیت کا ہے، اکثریت کا ہے یا فل کورٹ بنے گی، پھر ہی کچھ بنے گا.